ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں ٹیکسلا سے نوید بات کر رہا ہوں۔ جی بات کیجیے۔ جی میں آپ کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتا ہوں اور آپ کو مرشد اپنا مانتا ہوں، تو جی اللہ مجھے اس قابل بنا دے۔ بس آپ سلامت رہیں، آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے ایک ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے روحانیت میری تیز ہو جائے اور میری ہر پریشانی دور ہو جائے۔ انشاءاللہ بتاؤں گا اور ضرور ہوگا، اور دعوے سے کہتا ہوں، اور دعویٰ اس لیے نہیں کہ میں کچھ ہوں، اللہ کے نام اور مدینے والے کے کلام کی برکت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اپنا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس کی روحانیت تیز ہوتی ہے اور دولت ملتی ہے، رزق ملتا ہے۔ جو شخص خوشبو کا استعمال زیادہ کرتا ہے، لگانا نہیں زیادہ کرنا، تھپنا۔ میں بعض اوقات نا اپنی ویسٹ کوٹ میں ایسے خوشبو اٹھا کے نا ایسے بوتل پوری اڑیل دیتا ہوں، میری تو 2 بوتلیں اکٹھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، یقیناً شاید کہیں گے مبالغہ ہے۔ جو شخص خوشبو کا استعمال زیادہ کرتا ہے، خوشبو کا استعمال، دولت، عزت، روحانیت، عبادت، ذکر، تسبیحات، مراقبہ، کشف، کیفیات، کمالات، اللہ پاک اس کی طرف ایسے متوجہ کرتے ہیں جیسے گڑھے کی طرف پانی کتنی تیزی سے ڈھلوان سے آتا ہے۔ تو محترم آپ کا جذبہ بڑا سچا ہے، آپ اپنی روحانیت کی ترقی چاہتے ہیں۔ یہ سوال بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، اور آپ نے پوچھا تو میں اس کا جواب آپ کو باوضو رہنا، ہر وقت باوضو رہنا، وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں۔ ایک اور ہے تو مشقت، بعض اوقات آنکھ کھلتی ہے، اٹھ کے وضو کر کے پھر سو جائے۔ اس کی تاثیر دیکھیے، اللہ اکبر، اس کی طاقت دیکھیے اور اس کا کمال دیکھیے، آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی تاثیر کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، سفید لباس پہننا روحانیت کے لیے بہت کمال چیز ہے۔ اگر آپ کا کوئی پیشہ ایسا ہے، مجبوری ہے، یا حالات اجازت نہیں دیتے، پیشہ اجازت نہیں دیتا، زندگی کا نظام اجازت نہیں دیتا، تو جمعے کے دن یا کسی وقت سفید لباس پہن لیا کریں اس نیت سے۔ ورنہ اگر اجازت ہے تو کوشش کریں کہ سفید لباس پہنیں۔ اور چوتھی چیز روحانیت کے لیے اور ترقیوں اور کامیابیوں کے لیے صدقہ کرنا۔ لیکن صدقے کے معاملے میں ایک بات واضح کہوں گا کہ صدقہ سب سے پہلے رشتہ دار، اور ایسے رشتہ دار جنہوں نے ذلیل کیا ہو، جنہوں نے رسوا کیا ہو، جنہوں نے پریشان کیا ہو، جنہوں نے دکھ دیے ہوں، پر ہوں غریب، ان کو وہ نہیں لیں گے کسی تیسرے ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے، ایسا امانت والا ہاتھ جو ان تک واقعی پہنچائے۔ صدقہ کرنا۔ مانگنے والے اور سڑکوں پہ بینر لگانے والے تو اپنا گھر پورا کر لیتے ہیں، اشتہار لگانے والے، وہ لوگ جو مانگ نہیں سکتے، وَبِذِی الْقُرْبَى، قرآن نے سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، شریک، رشتہ داروں کو بیان کیا۔ وَالْیَتَامَى، پھر یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافر پردیسیوں کو پھر بیان کیا۔ تو صدقے سے روحانیت بڑھتی ہے، اور صدقے، فرمایا حدیث میں آقا کا فرمان ہے، صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کا فرمان ہے، مفہوم ہے، صدقے سے 70 برائیاں، انسان 70 برائیوں سے بچتا ہے۔ تو صدقے سے اپنی زندگی کی اور روحانیت کی حفاظت کریں۔ اور ایک روحانیت کے لیے میں ایک اسم بتاتا ہوں، تیسرا کلمہ رزق کے لیے، دولت کے لیے، صحت کے لیے، برکت کے لیے اور روحانیت کے لیے کمال چیز ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اگر پڑھ لیں، یا الا باللہ العلی العظیم، تو یہ روحانیت کے لیے بہت زبردست ہے۔ جہاں اور تسبیحات، ذکر، وظائف آپ کرتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن یہ تسبیح، یہ ذکر روحانیت کے لیے آپ کی زندگی میں بہت ساتھ دے گی اور آپ کو بہت فائدہ مند ہے یہ ذکر، یہ تسبیح۔
تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، نفع بھی ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور پوری انسانیت کو روح کی دنیا دے، من کی دنیا دے اور روحانیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔